بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع میں جاری تھی اور آج کے درس کا عنوان معاطات کے لزوم پر دیگر دلائل کا بیان ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے پہلا عنوان معاطات کے لزوم پر پانچویں دلیل ہے، اور اس طرح پھر اسی معاطات کے لزوم پر چھٹی دلیل کا بیان ہونا، پھر ساتویں دلیل کا بیان ہونا، اور اس طرح لزوم پر آٹھویں دلیل کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو ان چار دلائل کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جو پانچویں دلیل کے عنوان سے ہے، اور معاطات کے لزوم پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پانچویں دلیل در واقع وہی آیت شریفہ ہے کہ جس سے ہم نے گزشتہ درس سے استدلال کیا تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے مستثنا سے استدلال کیا تھا، اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اسی آیت میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مستثنا سے استدلال کرتے ہیں اور ایک مرتبہ مستثنا منہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس دلیل کے طریقے استدلال کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ أَيْضًا بِالْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهَا، اور ممکن ہے کہ تمسک کرنا نیز اس جملے سے کہ جس سے استثناء کیا گیا، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ، یہ مستثنیٰ تھا تو مستثنیٰ منہ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ در واقع وہی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ وہ مستثنیٰ منہ ہے کہ اس آیت شریفہ کے اندر جس سے ہم استدلال کرنے جا رہے ہیں۔ طریقہ استدلال در واقع یہ ہے کہ دیکھیں اس لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں قرآن مجید نے اس مستثنیٰ منہ سے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ یہ اکل مال بالباطل جائز نہیں ہے۔ اور ہم جب عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معاطات معاملے کے واقع ہو جانے کے بعد رجوع جو مالک انجام دیتا ہے وہ قابض کے ہاتھ میں موجود اس مال کی طرف، عرف اس رجوع کو باطل جانتا ہے۔ جب اس رجوع کو باطل جانتا ہے تو یہاں پر یہ مصداق بنتا ہے اسی مستثنیٰ منہ کا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اس طرح باطل طریقے سے جو ہے وہ آپ اکل مال نہ کریں۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیث، کس طرح تمسک کریں گے ہم؟ فرماتے ہیں کہ حیث ان اکل المال ونقلہ عن مالکہ بغیر رضا المالک، فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ اکل مال کرنا، مال کھانا اور اس کو نقل کرنا ان مالک ہی، اس کے مالک کی طرف سے کہ جو یہاں پر مد نظر وہی قابض ہے کہ جس کے ہاتھ میں معاطات کا مال پہنچا ہے، اور اس مال کا اصلی مالک جو معطی تھا مثلا وہ رجوع کر رہا ہے اور وہ اس مال معاطات کے مالک سے اس کو نقل کر رہا ہے اپنی طرف بغیر رضا المالک، اور مالک کی رضایت کے بغیر۔ قابض کی یہاں پر کوئی رضایت حاصل نہیں ہے۔ تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ عقل مال اور اس کو نقل کرنا اس کے مالک کی جانب سے اور مالک کی رضایت کے بغیر، یہ عقل و تصرف بالباطل عرفاً، یہ عرف کے نقطہ نگاہ سے عقل ہے اور تصرف بالباطل ہے، یعنی ایک ایسا کھانا ہے اور تصرف ہے کہ جو در واقع باطل طریقے سے اس کو کھایا جا رہا ہے، یعنی اس کو لیا جا رہا ہے اور اپنی ملکیت کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر اشکال کرے کہ بہت سارے ہمارے پاس موارد ایسے ہیں کہ جہاں عرف ایک چیز کو عقل بالباطل جانتا ہے جبکہ وہ عقل بالباطل نہیں ہے، تو یہاں بھی عین ممکن ہے کہ عقل بالباطل ہو عرفی اعتبار سے، لیکن وہ عقل بالباطل شرعاً نہ ہو۔ تو آگا استدراک کرتے ہیں اسی عقل مال بالباطل سے کچھ موارد کو، اس مورد کو کہ جس کے کچھ مصادیق کے فرماتے ہیں کہ نعم بعد اذن المالک الحقیقی وہو الشارع، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالک حقیقی کی اجازت کے اور اذن کے بعد وہ شارع کہ جو شارع ہے۔ مالک حقیقی چونکہ یہ آپ مستحضر ہیں کہ نظام ہستی کے اندر جتنے بھی ہم یہاں پر معاملات انجام دیتے ہیں اور چیزوں کے مالک بنتے ہیں تو ہماری جو ملکیت ہے وہ ملکیت اعتباری، یعنی عقلاء نے یہاں پر اس ملکیت کو اعتبار کیا ہوا ہے تاکہ نظام ہستی کے اندر یہ اجتماعی زندگی مشکل پیدا نہ کرے، اور یہ ہماری ملکیت اپنی چیزوں کی نسبت ملکیت حقیقی نہیں ہے، وہ ذات پروردگار کی ذات ہے، وہ شارع کہ وہی در واقع مالک حقیقی ہے تمام تر
موجودات کا، تمام تر ان چیزوں کا جو نظام ہستی کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مالک حقیقی جو کہ شارع ہے، اس کے اذن کے بعد وہ حکم ہی، اور اس کے حکم کے بعد کس نوعیت کا حکم؟ بالتسلط علی فسخ المعاملۃ من دون رضا المالک، یعنی اس نے جو حکم کیا ہے تسلط کا کہ یہ آپ کو سلطہ حاصل ہے کس پر؟ معاملے کے فسخ پر، من دون رضا المالک، مالک کی رضایت کے بغیر۔ اگر شارع نے اس طرح حکم کیا ہے اور شارع نے اس طرح اذن جاری کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ہاں، اس کے اذن کے بعد، اس کے حکم کے بعد یخرج عن البطلان، وہ جو مورد ہے کہ جو مورد اذن مالک حقیقی ہے وہ اس بطلان سے خارج ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ عقل مال بالباطل ہو اور وہاں پر شارع کہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے عقل جو ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، اصلا وہ عقل مال بالباطل ہی نہیں رہتا، وہ خارج ہو جاتا ہے اس بطلان سے۔ لذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چند مصادیق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَلِذَا كَانَ أَكْلُ الْمَارَّةِ مِنَ الثَّمَرَةِ الْمَمْرُورُ بِهَا أَكْلًا بِالْبَاطِلِ لَوْلَا إِذْنُ الْمَالِكِ الْحَقِيقِ، یہی وجہ ہے کہ گزرنے والے کا کھانا اس ثمر اور پھل سے، الممرور بہا، کہ جس سے گزرا جا رہا ہے، مثلا راستے کے اندر، راستے میں کوئی درخت ہے کہ جس کا صاحب کوئی اور ہے اور ایک شخص وہاں سے گزر رہا ہے، تو یہاں پر اس گزرنے والے کا اس پھل سے استفادہ کرنا، فرماتے ہیں کہ عقلاً بالباطل، یہ عقل بالباطل ضرور ہے، لولا اذن المالک الحقیقی، جب مالک حقیقی کا اذن حاصل نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس مورد میں مالک حقیقی شارع مقدس نے آ کر اس گزرنے والے کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے لیے اس پھل سے استفادہ کر سکتا ہے کہ وہ یہاں سے کھا سکتا ہے۔ تو بس یہ عقل بالباطل کے اس مصداق میں سے قرار نہیں پاتا اور اذن مالک کے بعد وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں کہ وَقَضَى الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، اخذ بالشفعہ جو ہے، مثلا دو شریک ہیں ایک مال کے اندر، اور ان میں سے ایک شریک کسی تیسرے شخص کو جب اپنی چیز بیچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شریک دوسرا جو ہے اس کے لیے حق شفعہ ہے، وہ شفعہ اخذ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ گرچہ وہ جو بیچنے والا ہے اور ادھر سے جو لینے والا ہے وہ راضی نہ ہو، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اخذ جو ہے وہ عقل بالباطل نہیں ہے، اور یہاں پر مالک کی اجازت ہے۔ والفسخ بالخیار، اسی طرح فسخ بالخیار ہے کہ جب وہ شخص جو ہے خیار سے اس معاملے کو فسخ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل چکی ہوتی ہے، معاملے سے البتہ ملکیت متزلزل ہوتی ہے، چونکہ خیار حاصل ہوتا ہے یہاں پر، وغیر ذالک من الاسباب القہریہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر اسباب جو کہ قہری ہیں خود بخود، جہاں انسان کو ان اسباب سے ایک تسلط حاصل ہوتا ہے کہ البتہ یہ اذن مالک حقیقی سے ہے۔ تو یہ استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جہاں مالک حقیقی نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر ہاں وہ مورد جو ہے مستثنا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اصلا وہ بات اس بطلان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اس بطلان کے دائرے میں ہی نہیں۔ تو یوں یہ پانچویں دلیل یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور پھر آغا چھٹی دلیل کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ مضافا الی ما دل علی لزوم خصوص البیع، کہ یہ تمام تر جو ہم نے ادلہ آپ کے سامنے بیان کی، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ دلیل کے جو دلالت کرتی ہے بیع کی، یعنی بالخصوص لزوم پر، یعنی خاص طور پر بیع کے لزوم پر دلالت کرتی ہے، مثل قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس میں نبی کرام اسلام کا یہ قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یفترقا، کہ یہ البیعان یعنی وہ جو بائع اور مشتری وہ خیار رکھتے ہیں، ان کو خیار حاصل ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، یعنی جس مجلس کے اندر، جس محفل میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جگہ پہ، اس مجلس عقد سے جب وہ جدا نہیں ہوتے، اپنے بدن اور فزیکل جسم سے جب وہ جدا نہیں ہو جاتے، خود ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے، تب تک ان کو خیار حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کس طرح ہم استدلال کرتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو بیع ہے یہ خود سے اقتضاء لزوم کی کرتی ہے، چونکہ وہاں پر خیار ہے لہذا یہ عقد جائز ہے، اور خیار عقد جائز میں تو معنی نہیں رکھتا، یعنی اگر یہ عقد فی نفس ہی لازم نہ ہوتا تو پھر خیار کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ خیار سے جائز بنا ہوا ہے، یعنی فی نفس ہی اس کی تقاضا لزوم کی ہے۔ اب یہاں پر خیار جو کہ ان خصوصیات میں سے ہیں جو عقد پر عارض ہوتے ہیں، اور ایسے وقت پر کہ جو بالذات لازم ہو، تو دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاطات ہی تو ایک بیع کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے،
اور پھر جو ہے یہاں پر معاتات کے دونوں ان طرف پر جو موتی اور آخذ ہے ان پر یہ بیان کا لفظ اطلاق آتا ہے، لہذا جیسے اس حدیث کے اندر ہے کہ یہ بائع اور مشتری بالخیار خیار رکھتے ہیں، یہی کلمہ البیعان جو ہے اس موتی اور آخذ پر بھی اطلاق آتا ہے، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کو شامل ہوتا ہے تو یہاں پر اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جس طرح بے فی نفسی اقتضاء لزوم رکھتی ہے اور خیار سے اس کے اندر وہ بے جائز بن جاتی ہے اور متزلزل بن جاتی ہے، تو معاتات بھی فی نفس ہی اقتضا کرتی ہے اس حدیث کے اعتبار سے جو اس کو شامل ہے، اقتضا کرتی ہے معاتات کس چیز کی؟ لزوم کی۔ تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں معاتات کے لزوم پر۔ اور اس کے بعد ساتویں دلیل کی طرف آگا اشارہ فرماتے ہیں کہ قد یستدل ایضا بعموم قولہ تعالی، کہ کبھی استدلال کیا جاتا ہے قول پروردگار کے اس عام عموم سے کہ اوفو بالعقود، جس کے اندر پروردگار نے کہا ہے کہ اپنے عقود کی وفا کرو۔ اوفو امر ہے اور جس پر جو دلالت کر رہا ہے وجوب وفا پر۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس سے استدلال کیا جاتا ہے، میں ایک مطلب طرف اشارہ کرتا ہوں پھر مزید دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری نے کس چیز پر بنا رکھتے ہوئے اس سے استدلال کیا ہے۔ دیکھیں معاتات عقد ہے اور ہر عقد واجب الوفا ہے، پس معاتات واجب الوفا ہے۔ معاتات واجب الوفا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا نقض جو ہے وہ حرام ہے، یعنی آپ اسے نقض نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر رجوع کر رہا ہے مالک اصلی، جبکہ قابض کے رضایت کے بغیر وہ راضی نہیں ہے اور اس کے اس مال کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو یہ اس کا رجوع کرنا در واقع اس دوسرے شخص کی رضایت کے بغیر اسی معاتات کا نقض ہے، یعنی اوفو بالعقود کا نقض ہے کہ جو معاتات کو شامل ہے، اور یہ رجوع در واقع یہاں پر غیر جائز بن جاتا ہے۔ تو یوں آپ اس دلیل سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ معاتات بھی ایک عقد ہے، اور اوفو بالعقود کہہ رہا ہے کہ عقد واجب الوفا ہے، پس معاتات واجب الوفا ہے، نتیجے میں اس کے مد مقابل جو بھی عمل ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا، غیر مشروع ہوگا۔ یوں استدلال کرتے ہیں شیخ انصاری اور فرماتے ہیں کہ بناءً، کس طرح اس سے استدلال کیا جائے گا؟ بناءً علی ان العقد هو مطلق العقد۔ ممکن ہے کوئی آ کر کہ کس طرح جو ہے معاتات عقود میں سے ہے، جبکہ عقد کو تو ایجاب و قبول کی معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھیں عقد سے مراد مطلق عہد ہے۔ عقد یعنی وہ جو صغرا قیاس ہے یہاں پر کہ ہم نے کہا کہ معاتات عقد ہے، صغرا کے عنوان سے بیان کیا تھا، اس کا جواب آگا دے رہے ہیں کہ اس بنا پر کہ عقد مطلق عہد مراد ہے، یہاں پر اصطلاحی معنی مد نظر نہیں ہے، قرآن کے اندر یہ جو عقود کا کلمہ استعمال ہوا ہے اپنی لغوی معنی میں استعمال ہوا کہ عقد یعنی مطلق عہد، کما فی سید عبداللہ بن سنان کہ اس روایت کے اندر جو ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے اسی عہد سے، عقد کی اس روایت کے اندر یوں تفسیر کی گئی، اول عہد المشدد، یا آپ کہیں کہ عقد اگر مطلق عہد مراد نہیں ہے تو ایک ایسا عہد جو کہ مشدد ہے، کمان بعض اہل اللغت، کہ جس طرح بعض لغویون نے عقد کی اس طرح معنی کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وکیف کان، چاہے آپ اس کو عقد مطلق عہد کی معنی میں لیں، چاہے اس کو عقد یعنی عہد مشدد کی معنی میں لیں، فلا یختص باللفظ فیشمل المعاتات، یہ پس مختص نہیں ہے لفظ کے ساتھ، نتیجے میں یہ معاتات کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ اس دلیل سے استفادہ کیا گیا اور معاتات کو لازم جانا۔ اسی طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ معاتات کی مزید دلائل میں سے 8ویں دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ارشاد گرامی کے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ المؤمنون عند شروط، مؤمن جو ہیں وہ اپنے شروط کے پاس ہیں۔ بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن انشاء کی معنی رکھتا ہے کہ یعنی ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اپنے شروط کی پابندی کریں، یعنی وہ تمام تر تعہدات، وہ تمام تر معاہدات اور انتظامات کے جو وہ انجام دیتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، وہ ان کے پائبند میں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، شرط جو ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے مطلق التزام ہے، یعنی ہر اعتبار کا تعہد، ہر اعتبار کا وہ معاہدہ جو انسان ملتزم ہوتا ہے جس بھی مطلب سے اور جس کو اپنے ذمے پر لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ شرط لغت کے اعتبار سے مطلق اس التزام کو کہا جاتا ہے، فیشمل ما کان بغیر اللفظ،
ان تمام معاہدات کو شامل ہوتا ہے جو جس کے اندر لفظ نہیں ہوتے، جس کے اندر جو ہے وہ کوئی کلمات انجام نہیں پاتے۔ تو اس طرح یہ درواقع فإن شرط اللغت مطلق الالتزام، جواب درواقع اسی سے استفادہ کرتے ہوئے جب ہم کہیں گے کہ معاطات بھی مثلا جو ہے وہ کیا ہے، ایک نوعیت کا شرط ہے، معاطات ایک نوعیت کا شرط اور التزام ہے، اور اس حدیث کے مطابق مومن اپنے شروط کے پاس ہیں، ان پر ضروری ہے کہ ان شرط کی وفا کریں، ضروری ہے کہ ان شرط کے پائبند رہیں۔ تو بس معاطات میں بھی ضروری ہے کہ انسان پائبند ہو اپنے التزامات کے اس نسبت، اور اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور فی نفس ہی یہ معاطات جو ہے اس حدیث کے مطابق لازم بن جاتا ہے، لزوم یہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ کس طرح اپنے معاطات کو شروط کے مصادیق میں سے جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر شرط لغت کے اعتبار سے مطلق التزام ہے، اور یہاں پر لفظ کے بغیر تمام طرح التزامات کو شامل ہے، تو لذا آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استفادہ کیا جا سکتا ہے معاطات کے لزوم پر۔ تو یوں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ادلہ کو بیان کیا کہ تقریباً 8 دلائل یہاں پر بیان ہوئے، جس سے یہ استفادہ کیا جا رہا ہے کہ معاطات جو ہے وہ مفید لزوم ہے۔ اس کے بعد اگلے درس کے اندر کیونکہ ایک نیا مطلب بیان ہوگا کہ جو ان دلائل کے بالکل جو ہے وہ مختلف اور بالکل جو ہے برعکس ہم بحث کریں گے کہ یہاں پر اجماع قائم ہے اس بات پر کہ معاطات لازم نہیں ہے۔ تو اس دلیل کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے کہ کس طرح معاطات کے عدم لزوم پر اجماع کے قیام کو بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔